السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خطبات اسحاق۔ اس کتاب سے ہم ایک اہم خطبہ جو مولانا اسحاق نے رمضان کے حوالے سے، روزوں کے معاملات، مسائل یا اس کی عبادات کے حوالے سے تصنیف کیا، جس کو ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ایک خطبہ مکمل سن لیں گے تو رمضان کے چھوٹے بڑے مسائل جو آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، اس کی عبادات سے متعلق، سحری سے متعلق، افطار سے متعلق، وہ انشاءاللہ سارے اس کے اندر کور ہو جائیں گے، یا بہت بڑی تعداد ان کی کور ہو جائے گی۔ تو آئیے بلا تاخیر مولانا اسحاق کے اس خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 134 کے اوپر یہ ہے، اور یہ کتاب ہے خطبات اسحاق۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ 183 نمبر آیت سے مولانا نے شروع کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے روزے جس ماہ مبارک میں فرض کیے، اس کا نام عربی میں نام رمضان ہے۔ یہ نام اسلام سے قبل ہی لوگوں نے رکھا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں کہ یہ نام انہوں نے کیوں رکھا۔ اسلام نے اس نام کو لیکن برقرار رکھا۔ ارشاد ربانی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی سورہ بقرہ 185 نمبر آیت میں، کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ جوں کوئی واقعہ پیش آتا گیا یا اللہ نے ضرورت محسوس کرتا، اس کے مطابق قرآن پاک کا نزول ہوتا گیا۔ اس کے نزول کا آغاز جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ وہ رات اللہ کے ہاں انتہائی قدر و منزلت کی حامل ہے، جس رات پہلی وحی لے کے جبریل امین علیہ السلام سید البشر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ قدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت اتنا درجہ پا جاتی ہے جو آدمی سالوں کی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ سورہ دخان میں اسے لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس رات بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، اسی رات قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عربی لغت کا مطالعہ کریں، رمضان کا مطلب ہی ایسا ہے جس سے روزے کی مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ روزوں کے لیے مہینہ ہی ایسا چنا کہ جس سے عبادت کی غایت کا، یعنی اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ عربی لغت میں اس کے 3 معنی بیان ہوئے ہیں، اور تینوں اس عبارت کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یعنی کیا ہے معنی، کیا ہوئے ہیں بیان رمضان کے؟ رمز کا پہلا معنی ہے جلا دینا یا جل جانا۔ یہ گناہوں کو جلا دینے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اس میں اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا۔ رمضان کا پہلا معنی احراق یعنی جلانے کے ہے۔ اشراق اور ظہر کے درمیان ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے عربی میں الضحیٰ کہتے ہیں۔ ضحیٰ اور اوابین، اور فارسی میں چاشت کہہ دیتے ہیں۔ اس کا وقت 10 بجے کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ اس وقت جو شخص وقت نکال کر 4 رکعت پڑھے، اس کا بہت درجہ ہے۔ یہ بہت خدا رسیدہ لوگوں کی نماز ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے، اس وقت یہ نماز پڑھی جائے۔ اس میں یہ بھی ترمذ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رمز کا دوسرا معنی یہ دھونا ہوتا ہے، جیسا کہ گرمیوں کے بعد خریف میں جو بارش ہوتی ہے وہ گرد و غبار کو دھو دیتی ہے۔ رمضان المبارک بھی انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو دھو دیتا ہے۔ رمضان میں بھی کچھ بدقسمت لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وقت نہیں گزرتا، تاش کھیل لو یا ٹی وی دیکھ لو، بہت نیکی کی جائے تو سو جاتے ہیں کہ وقت گزاری کر لی جائے یا وقت گزر جائے۔ حالانکہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔
جس خوش قسمت شخص کو اللہ یہ مبارک وقت نصیب کرے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا یا میں اس کا اجر ہوں۔ جب کسی کا روزہ ہو، اسے چاہیے کہ نہ شہوت کی کوئی بات کرے اور نہ شور و شغب میں کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی حدیث کے اندر بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استباق الخیرات کے یعنی نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دے، یعنی رمضان کے اندر بندہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دے اور دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرے۔ روزہ رکھ کر سونے کی بجائے نیند کو کم کر دے، افطار اور سحر کے وقت خوراک کم کر دے۔ یہ نہ ہو کہ افطار کے وقت سموسوں، پکوڑوں اور چاٹ کے ڈھیر لگے ہوں۔ اگر چند گھنٹے بھوک برداشت کی ہے تو اب اس کی کسر نکال لے۔ اگر لوگوں کو رمضان کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے، اس طرح تو رمضان کے فیوز و برکات سے فیضیاب نہیں ہوا جا سکتا۔ یعنی اگر آپ نے رمضان میں اپنا کھا کے وزن ہی بڑھانا ہے تو آپ نے حقیقی فیض رمضان کا حاصل نہیں کیا۔ روزے کا تو مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرے، جس طرح اللہ کے حکم سے سارا دن کھانے پینے اور شہوت سے رکا رہا، اسی طرح افطار کے وقت بھی اس روح کا مظاہرہ کرے تاکہ انسان کی تربیت ہو سکے۔ اگر کسی شخص کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے تو اس ماہ مبارک میں اس سے پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ اگر 14-15 گھنٹے بغیر سگریٹ کے گزار سکتا ہے تو بعد میں کیوں نہیں، اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا مضر صحت ہے، لیکن اس کی ڈبیا پر بھی یہ وارننگ ہوتی ہے، مگر انسان نے اپنے سیلف کنٹرول کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیا ہے کہ یہ بات جاننے کے باوجود تمباکو کو پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں پا سکتا۔ روزہ اسی سیلف کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہر رمضان میں انسان اگر اپنی ایک بری عادت ترک کرنے کا تہیہ کر لے، ارادہ کر لے، تو بہت جلد مرد مومن کے معیار پر آ سکتا ہے۔ جو کسی شیخ اور پیر کی بیعت کرتا ہے اسے مرید کہتے ہیں۔ مرید بھی ارادے سے نکلا ہے۔ مرید کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ کرے کہ میں نے اپنی بری عادات ترک کر کے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اس لیے شیخ جو ہے وہ سب سے پہلے مرید سے ریاضت کرواتا ہے، اسے اپنی خواہشات ترک کرنے کی مشق کرواتا ہے۔ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ارادے میں پختہ ہو جا، عرفان کے خزانے کی کنجیاں مل جائیں گی۔ ولی وہ نہیں جو ہوا میں اڑے، بلکہ ولی وہ ہے یا اس کو کہتے ہیں ولی جو حق بات پر ثابت قدم رہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے موقف سے ہٹا نہ سکے۔ آگے مولانا رمز کے معنی کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ رمضان سے متعلق ہے۔ رمز کا تیسرا معنی تیز کرنا ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد جنگ کے لیے اپنی تلواریں تیز کرتے، اس لیے کہ وہ دو چکنے پتھر لیتے اس کے درمیان تلوار رکھ کر رگڑتے، اسے رمض النصال کہتے تھے۔ یعنی یہ اسلحہ تیز کرنے کا مہینہ ہے، اس میں اسلحہ اور نیکیاں اپنی ذات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، اسی اسلحے سے اپنے نفس کو ختم کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ آگے حافظ شیرازی کا فارسی کا شعر ہے، میان عشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خوب حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔ حافظ فرماتے ہیں تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے، وہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، صرف تیری نفس نے اس میں پردے حائل کر رکھے ہیں، تو میں یعنی نفس کو ختم کر دے، تیرے اور رب کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آگے پنجابی کا شعر مولانا نے لکھا کہ ویکھی صوفیہ یار دی دید ہوندی وچوں اپنا آپ مٹا دیویں۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، پھر اس کا حشر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب سمندر نے راستہ دیا تو فرعون نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ نہ سوچا کبھی سمندر بھی اس طرح راستہ دیتے ہیں۔ اندھا دھند اپنی فوج کو لے کے سمندر میں داخل ہو گیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ مل جا، بس سمندر آپس میں مل گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر
ایمان لایا، اللہ نے فرمایا کہ ساری عمر نافرمانی کر کے اب آخری وقت میں موت کو سامنے دیکھ کر یاد آیا کہ کوئی رب بھی ہے۔ مسلمان کے ہاتھ میں تقوی کا جو خنجر ہے وہ اس سے گناہ، بے حیائی اور فحش کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے مختصراً رمضان کے 3 معنی بیان کر دیے۔ ایک، جلانا، یعنی کہ جلا کے بھسم کر دینا اپنی برائیوں کو۔ دوسرا، دھونا، یعنی اپنی برائیوں سے پاک کر لینا خود کو۔ تیسرا، تیز کرنا، یعنی اپنے اسلحے کو رمضان کے اندر تیز کر لینا کہ ہم آئندہ سال میں نیکیاں کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ روزہ یہی 3 کام کرتا ہے کہ وہ برائیوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے، تقوی کی تلوار سے گناہوں اور بے حیائی کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی روزے دار سے اگر یہ کہا جائے کہ تم چند منٹ پہلے ہی روزہ افطار کر لو، میں تمہیں لاکھوں روپیہ دوں گا، تو شاید وہ یہ قبول نہ کرے۔ دکان میں بیٹھ کر چند ٹکوں کی خاطر کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر روزے ان برائیوں سے باز نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے اس کا خنجر روزے سے تیز نہیں ہوا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رمضان المبارک کے انعامات کا علم ہو جائے تو تم یہ تمنا کرو کہ اللہ سارا سال رمضان میں بدل دے۔ رمضان المبارک میں انسان کا کھانا پینا سونا سب کچھ کم ہو جاتا ہے، دوسری لذتوں اور دلچسپیوں پر بھی بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ نفس کے شہوانی میلانات کی پرواز کم ہو جاتی ہے، اس لیے بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ روزے میں انسان لذات دنیا ترک کر کے ملائکہ سے مناسبت اور تشبہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ ملائکہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کے ہاں جنس کی یا جنسی خواہشات نہیں۔ دوسرا، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتوں سے کیسے آپ کی مناسبت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، ویسے دوسرا ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ روزے میں مومن بھی حالت تسبیح میں ہی رہتا ہے، اس لیے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اس کا آگے مفہوم ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس مہینے میں کس طرح کرتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس طرح بیان کیا، اسے امام ابو القاسم طبرانی نے اپنی معجم میں نقل کیا ہے۔ اس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ عبادہ کا تعلق جو ہے وہ خزرج سے تھا، وہ ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ میں جا کر اسلام قبول کیا اور بیعت عقبہ میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی الاسلام نے مدینہ میں تبلیغ کے لیے 12 نقیب مقرر کیے تو وہ اپنے قبیلے کی تربیت کریں، تو عبادہ بن صامت بھی ان میں 12 نقباء کے اندر شامل ہوئے اور وہ اپنے قبیلے کی تربیت کریں۔ تو پھر اس کے علاوہ جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو عبادہ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور قریبی صحابہ میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں دمشق کے قاضی تھے اور اپنی حق گوئی کے لیے مشہور تھے اور فیصلہ کرتے وقت کسی حکمران کا بھی خیال نہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، رمضان المبارک آ گیا ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ اس مہینے کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دیتا ہے، اس میں اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، تمہاری دعائیں قبول کر کے دنیا اور آخرت کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کی روزہ دار بندے کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اپنے رب کے دربار میں نیکیوں کے تحائف بھیجو، یعنی نبی الاسلام سے منسوب یہ ارشاد فتح الربانی سے نقل کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے دربار میں نیکیوں کے تحائف بھیجو، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ آگے تاریخ کی کتابوں کا ذکر ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں امام زین العابدین علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں تسبیح و استغفار کے علاوہ کوئی بات نہ کرتے۔ جو لوگ بھی یہ عزم کرتے ہیں کہ وہ اس مہینے کو اسی طرح گزاریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور صحابہ اور نیک لوگوں نے اسے گزارا، اللہ ان کے عزم کو ضرور پورا کرے گا۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کر دے گا۔ رمضان المبارک کو کس طرح گزارنا ہے، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تلاش کرنا ہے، یعنی خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
آپ کسی درزی کو فار ایگزامپل بتایا کہ آپ کسی درزی کو کپڑا سینے کے لیے دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نمونہ بھی دیں گے کہ اس کے مطابق سینا ہے۔ اگر درزی اس نمونے سے ہٹ کر بہت بیل بوٹے اس کے اندر کڑھائی وغیرہ محنت سے بھی کر دے تو آپ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے آپ کے نمونے کے مطابق لباس تیار نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر لکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی دین کے ساتھ نمونے ہمیں دیا ہے، کہ ہم دین پر اس طرح عمل کریں جس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہم نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اگلے حصے میں مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے تمام بندوں کو بتا دیا کہ انسانوں، میری عبدیت اور بندگی کی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا، یعنی ان کے اسوہ حسنہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اس سے ہٹ کر جنگلوں کی خاک چھانی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، رسول کا اتباع نہیں کیا، اس کی تمام مشقت ضائع کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے، دین میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ اس کی ایک مثال سحری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کا روزہ شام سے شام تک تھا، جب وہ سو گئے یعنی گئے، اس کے بعد انہیں کھانے کی اجازت نہ تھی۔ مسلمانوں کے لیے بھی جب اللہ نے روزے فرض کیے تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارا روزہ بھی اہل کتاب کی طرح ہے، اس لیے وہ سحری نہ کھاتے، افطار کے وقت جو کھا لیا اس کے ساتھ ہی اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ اللہ نے قیس بن صرمہ رضی اللہ عنہ کی بدولت مسلمانوں پر یہ سحری کا حکم نازل فرمایا، یعنی جس طرح لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں اسی طرح اللہ اپنے احکام نازل کرتا گیا، یعنی گریجولی جس طریقے سے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کا لیے دین تھا تو لوگوں کو معاملات پیش آتے گئے، جیسے سحری کا معاملہ پیش آیا تو اس کے اوپر مسلمانوں کے لیے آسانی دی گئی۔ ہمیں ان احکام کے شان نزول پڑھنے چاہیے، یعنی سحری کا احکام نزول بھی پڑھنا چاہیے، تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں پر کس طرح مہربان ہے۔ قیس بن صرمہ کا تعلق انصار سے تھا، اہل مدینہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی وہ دین سے بیزار تھے۔ انہوں نے بت پرستی یعنی کہ مروجہ دین سے بیزار تھے، جو کفار کا دین تھا اس سے بیزار تھے۔ انہوں نے بت پرستی ترک کر دی تھی، شراب پینے سے توبہ کر لی تھی، عیسائی مذہب قبول کر کے رہبانیت اختیار کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو قیس بن صرمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ ایک دن افطاری کے وقت گھر آئے، بیوی سے کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں کہیں سے کھانے کی کوئی چیز لاتی ہوں۔ وہ دن بھر مشقت سے تھکے ہوئے آئے تھے کہ انہیں نیند آ گئی۔ جب بیوی کھانے کا سامان لے کر آئی اور انہیں جگایا کچھ کھا لو، انہوں نے کہا نہیں، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ گرمی کے دن تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کو اپنے بندے کی حالت پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا سورہ بقرہ 187 آیت کے اندر، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اب آگے اس کے آیت کے بعد کہتے ہیں اب صرف یہ سہولت نہیں رہی کہ سحری کھالی روزہ آسانی سے پورا ہو جائے گا، بلکہ اسے انعام و رحمت کا موجب قرار دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سحری کھاتے وقت بندہ اپنے خالق کا تصور ذہن میں لائے کہ یہ کھانا میں نے اپنے مالک اور اپنے آقا کے حکم سے کھا رہا ہوں، میں اپنے رب کے لنگر پر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے، ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا کہ تم اس ناشتے میں شرکت کرو جس میں بہت خیر و برکت ہے۔ آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو، اسے کھانے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ سحری میں ایک سنت بھی زندہ کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت کھجور بھی کھاتے تھے۔ افطاری میں تو ہم کھجور کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن سحری میں اس کا خیال نہیں کرتے۔ نعم سحور المؤمن التمر، کہا گیا کہ مومن کی سب سے اچھی سحری یہ ہے کہ وہ کھجور کھائے، مشکات میں روایت آتی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ دین کیا ہے، میرا جواب یہ ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔
تو بہر رہے کہ رفت سر خود نہیں آ جا، شعر ہے فارسی میں، تو بہر رہے کہ رفتی سر خود نہیں آ جا، با امید آں کے روز قدم نہاد باشی۔ اے محبوب، ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، اے محبوب تو جہاں جہاں سے گزرا ہم وہاں وہاں سجدے کرتے جاتے ہیں، تاکہ ہمارا سر کسی ایسی جگہ سجدہ ریز ہو جائے جہاں تیرے قدم پڑے ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا سحری دیر سے کھاؤ اور جلد افطار کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نماز سے اتنی دیر پہلے ختم کرتے جتنی دیر میں 50 آیات پڑھی جا سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا رکھ کر بیٹھے رہیں، جب اذان کا وقت قریب ہو تو کھانا شروع کر دیں اور اذان کے درمیان بھی کھاتے رہیں۔ یہ عمل اپنے روزے کو برباد کرنے والا ہے کہ مؤذن اللہ اکبر کہنے کے بعد، یعنی مؤذن کے اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص افطاری سے 1 منٹ پہلے روزہ کھول لے۔ جب آفتاب غروب ہو جائے تو 1 سیکنڈ کی احتیاط کرنی بھی جائز نہیں۔ جب سورج کی ٹکڑی غروب ہو مؤذن الاذان کہہ دے، ایک شخص نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ فوری افطار کیا جائے جیسے ہی مؤذن اذان کہہ دے اور وقت داخل ہو جائے۔ آگے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی ولی اللہ کو اپنا خواب سنایا کہ میں لوگوں کے منہ اور شرمگاہوں پر مہریں لگا رہا ہوں۔ ولی اللہ نے پوچھا کیا تم مؤذن ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہاں۔ ولی اللہ نے کہا کیا تم وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہو جس کی وجہ سے لوگ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں؟ تم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ یہ مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح وقت پر اذان دے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد۔ لیکن جب مؤذن اللہ اکبر کہہ دے اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس کے بعد کھاتا ہے وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مختصر حدیث سے دھوکہ کھایا جس کے اندر ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو اور اذان ہو جائے تو تم کھانا کھا لو، یعنی کہ اپنی جو خواہش ہے کھانے کی وہ پوری کر لو۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کو محدثین نے بھی ایکسپلین کیا، اب مولانا بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے سے نہ روکے، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ پہلے دیتے تھے۔ لوگوں میں یہ تہجد کی اذان مشہور ہو گئی ہے، اس دور میں اس کا رواج عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ اذان اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ نماز تہجد ختم کر دیں اور سحری کھا لیں، اور جو لوگ تہجد کے لیے نہیں جاگے وہ بھی اٹھ کر سحری کھا لیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اذان اتنی دیر پہلے دی جائے کہ تہجد پڑھنے والے نماز ختم کر کے سحری کا اہتمام کر لیں، یعنی یہ تہجد کی نسبت سے یا سحری کی نسبت سے جو اذان ہے جو فجر کی اذان سے پہلے ہوتی ہے اس کا بتایا جا رہا ہے۔ سحری ختم کرنے والی اذان عبداللہ بن ام مکتوم کی رضی اللہ عنہ صحابی کہتے تھے۔ اس اذان کے دوران کھانے کی ممانعت تھی۔ ابن ام مکتوم کی اذان شروع ہوتے ہی کھانے سے ہاتھ روک لو، یہ فتح ربانی کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ سحری روزے کے لیے لازمی نہیں، اگر کوئی شخص یعنی نیند سے نہیں جاگا، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا روزہ ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے کھانا کھا سکتا ہے۔ سحری کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، نماز سے پہلے غسل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اس میں پاکی شرط ہے۔ ایک اور مسئلہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ اگر منہ بھر کے قے آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی شخص حلق میں انگلیاں مار کر یا کوئی دوائی کھا کر خود قے لائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دن کے وقت آدمی کو غسل کی حاجت ہو یعنی اس کو گرمی لگے یا ویسے ہی صفائی کے لیے کی وجہ سے غسل کی حاجت ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزے کو ختم نہیں کرتی: قے کا آنا، غسل کی حاجت ہونا اور پسنے لگوانا، یعنی پسنے سے مراد جو کہ حجامہ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ خون زیادہ بہہ جانے کی صورت میں کمزوری ہو سکتی ہے جس سے روزے کا نقصان کا احتمال ہے۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں 3 ہیں: جان بوجھ کر کھانا پینا، جنسی خواہش پوری کرنا، خود قے کو یعنی زبردستی الٹی یا قے کو لے آنا۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، سارا دن مسواک کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرتی ہے
اور اللہ کو خوش کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مسواک کر کے وضو کرنے سے نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ملتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ریفرنس مشکات کے کتاب الطہارت سے دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں 144 پیج کے بعد یہاں پہ اس بک کے اندر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے، وہ بھی یہاں پہ ہم پبلشر کے لیے ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ 144 نمبر پیج کے فوری بعد 161 پیج یہاں پہ شو ہوتا ہے، جو کہ سمجھ لیجئے بائنڈنگ مسٹیک ہے، تو اس لیے پھر آگے ہم اس کو ریفر کریں گے۔ جو لوگ یہ اس کتاب کو پبلش کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں احتیاط کریں۔ اچھا جی 145 پیج کے اوپر ہے کہ صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم یہاں سے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں کہ آدمی اگر تصور کر لے کہ میں نے اللہ کا نام جس منہ سے لینا ہے اسے پاک صاف ہونا چاہیے، تو اللہ اپنے بندے کی اس نیت پر بے شمار اجر و ثواب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ کسی آدمی کو بلندی پر کھڑا کر دیتے اور ہاتھ میں کھجور پکڑ لیتے، جو ہی وہ اشارہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے۔ مجمع الزوائد کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ہی پیارے وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، جب سورج چھپ گیا تو بلال سے کہا لسی لاؤ میں روزہ افطار کروں۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ابھی سرخی باقی ہے اور دن لگ رہا ہے۔ آپ نے لسی لے کر اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے روزہ افطار کر لیا اور فرمایا جب سورج چھپ جائے اور دوسری طرف سے سیاہی نظر آنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آگے روزہ کھجور سے افطار کرنا چاہیے، اگر وہ نہ میسر ہو تو چھہارے سے افطار کرے، اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کرے۔ اس کے اوپر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کھجور موجود ہو، کسی دوسری چیز سے افطار نہ کیا جائے، اگر یعنی کھجور کی بجائے کسی اور چیز سے جان بوجھ کے افطار کیا جائے اور کوئی معاملہ بھی نہ ہو شرعی لحاظ سے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ انہوں نے آگے یہ بتائی کہ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ آپ کا ارشاد بھی ہے کہ روزہ کھجور سے افطار کرو۔ افطار کے بعد کی 2 مسنون دعائیں ہیں، یعنی سنت دعائیں 2 ہیں جو کہ اگر کوئی کہہ لے تو اچھی بات ہے۔ کہا کیا دعا ہے، ایک ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اس دعا میں لوگوں نے اضافہ کر لیا جو بالکل ناجائز ہے۔ ایک اور دعا بھی یہ ہے، یعنی اضافہ آپ کو پتہ ہوگا جو کہ ٹی وی کے اوپر دعاؤں کے اندر آپ کو نظر آتا رہا ہے۔ اچھا جی آگے ایک اور دعا ہے جو کہ ہے ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے دوسری دعا کا، یا اللہ بھوک جاتی رہی اور پیاس بھی ختم ہوگی، اس کے ساتھ تیری رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ اس کا اجر بھی تیرے پاس، یعنی روزے کا اجر بھی آپ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے آگے کہا کہ رمضان المبارک میں ایک عبادت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بتاتے چلیں جو یہاں اس میں غالباً نہیں لکھی، یہ جو دوسری دعا ہے ذہب الظمأ، یہ والی دعا جو ہے یہ روزہ کھولنے کے بعد کی ہے، کیونکہ آپ اس کی حدیث کے متن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس دعا کے اندر بھی جو اس کا میننگ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پانی پی لی، کھجور کھا لی، اس سے آپ کا جو ہے پیٹ یا آپ کی انتڑیاں تر ہو گئیں، تو پھر آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اب ہماری پیاس ہر چیز بجھ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو اس لیے یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ اچھا جی آگے مولانا کہتے ہیں رمضان المبارک میں ایک عبادت کا اہتمام بہت ضروری ہے، ویسے تو سارا سال ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر رمضان میں تو اس کا ضرور التزام کرے، کیونکہ ایک تو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جاگنے کی بھی سہولت بھی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائے۔ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، مگر رب بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ تہجد میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اس وقت وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مصیبت میں مجھ سے اعانت یا پھر اپنی ہیلپ طلب کرتا ہے تو میں اس کی مدد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا رب دربار لگائے تو اس میں حاضر ہو کر اس کا قرب حاصل کرو، یعنی تہجد ادا کرو۔ میں نے مختصراً رمضان کا مطلب، اس کی فضیلت، اس کے روزے، مسائل بیان کر دیے، اس سے آپ کو روزے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسے بیان کرنے سے پہلے میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا
کہ فرزند شاہ عبدالعزیز کا ایک واقعہ بیان کیے دیتا ہوں جس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شاہ عبدالعزیز نے خواب میں امیر المؤمنین حضرت علی کو دیکھا۔ شاہ صاحب نے حضرت علی سے کہا، امیر المؤمنین، اس دور میں صوفیاء اور اہل طریقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف وظائف اور اجازتیں کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں لوگ اللہ سے نسبت اور قرب کیسے حاصل کرتے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے فرمایا، ہم 3 کام کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، صبح میں قرآن پڑھا کرو۔ پڑھا تو میں اسی بات کے پہ پہنچ گیا، یعنی خواب میں جو دیکھا تھا وہی بیان کر دیا۔ کیا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، یعنی جو کتاب تم پر اتاری گئی، ترجمہ ہے اس کی تلاوت کرو، نماز کے پابند رہو، بے حیائی سے جو کہ روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی حضرت علی کو خواب میں دیکھا اور صبح وہ اس آیت کے اوپر پہنچے تو ان کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے ان کو بتایا گیا کہ شاہ صاحب کو کہ آپ کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ نے کیا بتایا۔ اللہ نے سب سے پہلا کام جو بتایا وہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس زمانے میں ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جہاں دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں مگر قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، تمام دنیاوی علوم و فنون سیکھتے ہیں مگر قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت ہوا تو رمضان میں 2-4 قرآن پاک ختم کر لیے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کتنے قرآن پاک ختم کیے، تمہیں کیا حاصل ہوا، تو جواب حاصل ہوگا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے اسے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا، اس میں امر و نہی کے احکام، اس میں پرانی امتوں کے حالات تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اس میں اللہ نے قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا، جنت کی نعمتوں اور عذاب کا ذکر کیا۔ ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے، صرف عربی کا متن پڑھ کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح پڑھنا چاہیے، یعنی ہمیں اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں کہ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے، پھر اس پر عمل کریں۔ اگر پورے رمضان میں ایک سورت ہی اس طرح پڑھ لی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرب کے بدوؤں نے اسے پڑھ کر کس طرح کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں الٹ دیں۔ قرآن پاک حق و باطل کو پرکھنے کے لیے کسوٹی ہے۔ ہم دنیا کے تمام علوم کو اس کے مطابق پرکھیں اور پرانی کتابوں کو بھی اس کے مطابق پرکھا جائے، یعنی جو الہامی کتابیں پرانی۔ قرآن پاک آسمان سے اترا ہوا نور ہے، آپ اس کی روشنی میں چلیں، یہ آپ کو نہیں بھٹکنے دے گا۔ عالم کوئی بات کرتا ہے، آپ اسے قرآن پاک کی کسوٹی پر پرکھیں، آپ کو صحیح اور غلط کا علم ہو جائے گا۔ اسی لیے مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے 14 علوم درکار ہیں، حالانکہ یہ عرب کے بدوؤں اور ان پڑھ لوگوں کے لیے اترا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھا اور اسی پر عمل کیا اور اسی کی برکت سے وہ دنیا کے امام و پیشوا بن گئے۔ ایسی بات کرنا اللہ پر تہمت ہے کہ اس نے کوئی معمہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا، یعنی کوئی پہیلی نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی ایسے کہتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے والے چند ہزار لوگ ہیں، اللہ نے اتنی آسان عربی میں اسے نازل کیا ہے کہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ذریعے سے پڑھیں، چند مقامات کو چھوڑ کر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جہاں سے نہ سمجھ آئے اس کی تفسیر دیکھ لیں یا کسی عالم سے پوچھ لیں۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اس طرح آپ اس کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، اسے بغیر وضو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اسلام نے اپنے گورنروں کو یہ ہدایت کرتے تھے، جس علاقے میں بھی جاؤ وہاں کے لوگوں کو یہ تعلیم دو کہ اسے بغیر وضو کے چھوا نہ جائے۔ یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ تمہیں اس کی عظمت اور بلندی کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، یہ ایسی مخفی جگہ رکھا گیا ہے جہاں پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا اور اس میں کسی طرف سے بھی کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے تمام علوم، سائنسدان، فلسفی غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس پاک کتاب میں لکھا ہوا ایک حرف بھی قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا۔ تمام علوم کی تھیوریاں تجربات کے ذریعے بدلتی رہتی ہیں مگر اللہ نے جو اس قرآن مبین میں فرمایا وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، اس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ انتہائی سخت دل اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا اسے ایذا پہنچاتے، تکلیفیں دیتے۔ ایک رات خانہ کعبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر بھی ادھر نکل آئے۔ جب انہوں نے رسول اسلام کی زبان مبارک سے
قرآن پاک سنا، یعنی اس وقت رسول اسلام سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے تو دل کی حالت بدل گئی اور ایمان قبول کر لیا۔ جب بھی امیر المؤمنین تھے تو فرصت ہوتی تو کسی قاری کو بلاتے، اس سے قرآن پاک سنتے، قرآن پاک سن کر اتنا روتے کہ رخساروں پر آنسو بہنے لگتے۔ قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر میں اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بڑے بڑے سنگدل انسان اسے سن کر موم ہو گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ کسی قافلے میں شامل قاری سے یہ آیت سن کر ابھی وقت نہیں آیا کہ قرآن سن کر لوگوں کے دل لرز جائیں، حضرت فضیل تائب ہو گئے اور پھر ساری عمر مسجد حرام میں گزاری۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ احمد بن سیار علیہ الرحمہ کوئی علاقہ فتح کیا انہوں نے، تو فتح کی خوشی میں وہاں پر دربار لگایا، قاری کو حکم دیا کہ تلاوت کرو۔ احمد بن سیار تخت پر بیٹھا تھا، قاری نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، قیامت کے دن کا منظر بیان کیا، زمین اور آسمان مٹھی میں لپٹے ہوں گے، یعنی اس آیت کے اوپر پہنچے کہ مٹھی میں لپٹے ہوں گے۔ میں اس دن کہوں گا دنیا میں کون بڑا بنا پھرتا تھا، میں اس دنیا کا حقیقی بادشاہ ہوں۔ احمد بن سیار رحمہ اللہ نے جب یہ آیات سنی تو تاج اتار کر رکھ دیا، سجدہ ریز ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ تو ہی اس دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ نور ہے، ہدایت ہے۔ اللہ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے، یعنی قرآن کی شکل میں۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 کا ترجمہ۔ پہلے عمل کی خرابی کی نشاندہی کی گئی کہ عمل میں خرابیاں شراب، جوا، زنا وغیرہ ہیں، ان سے بچاؤ کی نصیحت کرتا ہے یعنی قرآن۔ اس کے بعد عقیدے کی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا کہ دل میں شرک کی بیماری، حسد، ریاکاری، بغض، یہ بیماریاں آ جاتی ہیں تو قرآن پاک اس کا علاج بھی کرتا ہے، اسی لیے اس کو شفاء لما فی الصدور کہا گیا سورہ یونس آیت 57 میں۔ تو قرآن پاک اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ اگر عمل اور عقیدہ درست ہو جائے تو اس کے بعد یہ رہنمائی کرے گا کہ کیا کام کرنے ہیں اور کن سے رک جانا ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں رحمت ہی رحمت ہوگی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں گزرے گا، تمام لوگ اسے اپنی طرف بلائیں گے مگر وہ چلتا ہوا اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا جن لوگوں نے دنیا میں مجھے عزت اور شان دی تو انہیں انعام دے۔ اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم، جن لوگوں نے تجھے دنیا میں عزت بخشی میں آج انہیں عزت اور شان بخشتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد حکم ہوا واقیم الصلاۃ کہ نماز پڑھو اس طرح جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، جہاں اسے پڑھنے کا حق ہے، جہاں بھی واقیمو آ جائے اس کا مطلب ہے وہ کام کرو جیسے اس کو کرنے کا حق ہے۔ جیسے واقیم الوزن یعنی اس طرح تولو، یعنی اس طرح تولو کہ کوئی کمی نہ رہے، کنڈا بھی درست ہو، باڑ بھی پورے ہوں، وزن بھی پورا ہو، اور اسے کہا جائے گا اس نے وزن قائم کیا۔ قوامین بالقسط، قوامین بالقسط کے انصاف کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ واقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کا دھیان مکمل طور پر اللہ کی طرف ہو، ساری دنیا کے ساتھ تعلق توڑ کر اللہ سے جڑ جائے۔ عروہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو اس طرح ساکت ہوتے کہ کبوتر آ کر ان کے کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک نوجوان ابراہیم الصائغ رحمہ اللہ تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آتا، بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کے غیر اسلامی کاموں کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ اے امام، آپ ان لوگوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ قیامت کے دن جب اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں اتنا علم دیا، تیرے سامنے دین کے احکام پس پشت ڈالے گئے یا ڈالے جاتے رہے، دین کی حدود پامال ہوتی نہیں، تو تو نے کیا کیا؟ یعنی امام ابو حنیفہ سے کہا کرتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس کے جانے کے بعد یہ فرمایا یا فرماتے یہ نوجوان مجھے لاجواب کر دیتا ہے،
ایک دن وہ امام کے پاس آیا، یعنی امام ابو حنیفہ کے پاس پھر ابراہیم آیا اور کہا امام صاحب اگر یعنی اگر آپ نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی یا نہیں کرتے تو قیامت کے دن کے لیے جواب سوچ لیں، میں حق کی آواز بلند کرنے لگا ہوں۔ وہ خراسان گیا، بنو عباس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں بری طرح مارا گیا۔ اسی ابراہیم الصائغ کے بارے میں ابو داؤد لکھتے ہیں کہ وہ سونار کا کام کرتے تھے، وہ زیور تیار کر رہے ہوتے، اس کی تیاری میں ایک چوٹ کی کسر ہوتی، مؤذن اللہ اکبر کہہ دیتا، وہیں ہتھوڑی چھوڑ دیتے کہ مالک کا حکم آ گیا۔ اگر نماز کی طرف اس طرح کا دھیان ہو جائے تو نماز اللہ سے ملاقات کروا دیتی ہے۔ اگر ہماری نماز کی طرح کی نماز پڑھنی ہے کہ دنیا کے باقی کاموں کی طرح یہ بھی ایک کام ہے، بد دلی سے وقت بے وقت پڑھ لی اور نماز کے دوران بھی دنیا کے کاموں کے بارے میں سوچتے رہے تو ایسی نماز نہ دنیا ہی میں کوئی فائدہ دے گی اور نہ آخرت میں۔ ہمارے آقا و مولا محمد علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک کی کتابوں میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو فرماتے، بلال اٹھو نماز کا انتظام کرو، میرے دل کی تسکین کا بندوبست کرو۔ کون سا دکھ ہے جو کفار نے نبی علیہ السلام کو نہیں پہنچایا، مگر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تمام تکالیف بھول جاتے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی انسان نماز پڑھتا رہے برائیاں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے کسی نوجوان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ دن کو نمازیں پڑھتا ہے، رات کو چوریاں کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے نماز پڑھنے دو، یہ خود ہی اس سے چوریاں چھڑوا دے گی۔ اس پہ مشکات کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ چوریاں چھوڑ کر ولی اللہ بن گیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک اور نماز بھی اللہ کے ذکر ہیں، مگر یہاں ذکر اللہ کا علیحدہ سے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مجاہدین میں سے کس کا درجہ بلند ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے اسی طرح نمازیوں اور روزے داروں کے بارے میں بھی پوچھا کہ ان میں سے کس کا مرتبہ بلند ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مسند احمد کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا تو ذکر یہ ہے کہ ہم زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ کی یاد ہے کہ اللہ کے بندے کے دل میں اس کی یاد سما جائے، وہ کوئی کام بھی کرنے لگے اللہ کے حکم کا خیال کرے، برائی کرنے لگے تو اسے اللہ کا خیال آ جائے اور وہ رک جائے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگے اسے اللہ کا خیال آ جائے تو اس سے اچھا اور نیکی کا سلوک کرے۔ اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، یعنی رسول اللہ السلام سے ایک شخص نے، اس کے بعد آگے اگزامپل دے رہے ہیں مولانا کہ رسول اللہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سیدھا سا آدمی ہوں، دین کی زیادہ باتیں مجھے یاد نہیں رہیں گی، مجھے کوئی عام فہم سی بات بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھ، تنقیہ الروا کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ دست بیکار ہے دل بیار، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہاتھ کام میں لگے ہوں اور دل یار کی طرف یعنی اللہ کی طرف لگا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ آپ کا دل کس طرح اپنے رب سے جڑا ہوتا تھا۔ کوئی کام شروع کرتے بسم اللہ کہتے، اس کا اختتام ہوتا اللہ کی تعریف کرتے اور حمد کرتے۔ حوائج ضروری یہ ہے، حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتے، سواری پر سوار ہوتے، سفر کے لیے روانہ ہوتے، سفر سے واپس ہوتے نئے چاند کو دیکھتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے، اس سے پناہ مانگتے، اس کا شکر ادا کرتے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں ان میں سے چند اذکار کا میں ذکر کیے دیتا ہوں، یہ بیش بہا خزانے ہیں۔ حضرت ابو درداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو درود بھیجتا ہے وہ امید رکھے کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ جامع صغیر کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا کورس ہے، ورنہ تو ہم ہر لمحے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں تو ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ السلام کے ذریعے سے جو ہم کو ہدایت نصیب ہوئی، درود پاک اس کا ایک ادنا سا بدلہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح
100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو۔ اس کے اوپر صحیح بخاری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کا اتنا اجر ملتا ہے جیسے اس نے 10 غلام آزاد کیے، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی گئیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شام تک کے لیے وہ اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکات کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کی نیکی اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی سوائے اس شخص کے کہ جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اسے اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا۔ اس کے اوپر بھی مشکات کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو جمع کیا اور مولانا محمد صادق خلیل علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ بھی اردو میں کر دیا ہے۔ یہ اذکار مسنونہ کے نام سے ملتا ہے، یعنی یہ مجموعہ تمام لوگ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا ورد کرے گا وہ اتنی منازل طے کرے گا کہ صوفیہ کے جو اذکار یا ان کے جو لیول ہیں اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان دعاؤں میں تمام اچھی باتیں جمع کی گئی ہیں، بری باتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک دعا بتا رہا ہوں، یہ اتنی جامع ہے کہ اسے مانگنے کے بعد کسی اور دعا کی ضرورت نہیں رہتی۔ آگے کون سی دعا مولانا نے بیان کی؟ اللہم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک واعوذ بک من کل سوء احاط به علمک اللہم انی اسألک العافیہ فی الامور کلها واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ترجمہ: اے اللہ میں تمام اچھی چیزیں مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں اور ان بری چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ کے علم میں ہیں، اور اے اللہ مجھے آخرت اور دنیا کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں جتنی دکھ دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچا کے رکھ۔ آگے فرماتے مولانا لوگ معاشی طور پر بہت پریشان ہیں، آپ لوگ اس دعا کو، یعنی آگے ایک اور دعا بتائی جا رہی ہے کہ اس دعا کو فرض نمازوں کے سجدوں میں پڑھیں، اللہ اپنے فضل سے معاشی پریشانیاں دور کرے گا۔ کیا دعا ہے؟ یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فانک ذو الفضل العظیم۔ اے اللہ، اے سب سے اعلیٰ جس سے مانگا جائے، اے سب سے اعلیٰ داتا مجھے اور میرے بچوں کو کھلے فضل سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ تو سب سے زیادہ فضل کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا مولانا بیان کریں کہ لازمی پڑھا کریں۔ اللہ نے یہی 3 کام کرنے ہیں، اگر کوئی اسے خلوص نیت سے ادا کرے تو اس کے لیے ولایت کے، یعنی کہ اللہ کے ولی ہونے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے شاہ عبدالعزیز کو خواب میں اللہ سے نسبت حاصل کرنے کے یہی 3 طریقے بتائے تھے، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، یعنی جو بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر آگے کہا یہ مراقبہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا دھیان رہے کہ جو بھی میں کرتا ہوں اللہ اس سے باخبر ہے، بلکہ جو میرے دل میں بھی ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یہاں یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ اللہ ماہ رمضان میں اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اتنے اچھے موسم میں نیکیوں کی فصل نہیں بوتا۔ جب اللہ سحری کھانے اور افطار کرنے پر ثواب دیتا ہے تو عبادت کرنے پر کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں اجر دوں گا۔ اللہ کے رحم و کرم کو اپنے تصور میں لائیے، پھر اس ثواب کا اندازہ کیجئے جس کا اس نے
وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تھے مولانا اسحاق رحمہ اللہ، جن کا ہم نے رمضان سے متعلق خطبہ آج ہم نے آپ کے سامنے اس کتاب یعنی خطبات اسحاق سے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو بھی اس کا اجر و ثواب دے جو کہ انہوں نے اتنی دعائیں اور اتنے نیک اعمال کی طرف مسلمان امت کو راغب کیا کہ لوگ رمضان کی سعادتیں سمیٹیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔